بندے کو ملنے جاتے ہیں, کسی دنیاوی بندے کو, ویسے کسی فار ایگزامپل آپ کسی بھی ہیڈ کو ملنے جا رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو آپ پورا تیار شیار ہو کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں بڑے تمیز کے ساتھ, کسی بڑی پرسنالٹی کو ملنے جا رہا ہوں, تو یہ نعوذ باللہ اللہ ہی رہ گیا پیچھے جس کے لیے آپ اتنے کیئرلیس ہو کے جا رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے کچھ مانگنا ہے, تو اپنے پاس یعنی دعا ہو العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت ہے, تو پہلے سے آپ سوچیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نا اس نماز میں یہ چیز مانگنی ہے آج, اور میں نے ٹکا کے مانگنی ہے, تو اس سے لے کے آنی ہے نماز, لے کے آنی ہے, میں نے اتنا مطلب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب یعنی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا دعا قبول فرمائے, کیونکہ پوری نماز ہی آپ سمجھے دعا ہے. تو آپ اس نماز میں جب انٹر ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو جب پتا ہوگا نا کہ میں نے یہ چیز ڈیمانڈ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, تو میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ جو ہے نا خشوع حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ کانشیسلی گو انٹو ایوری صلاح ود کائنڈ آف اے ویژن اور اے ویو کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے اس دفعہ ڈیمانڈ کرنا ہے. سبھی لوگ تو نماز میں دعا کرنا اس کو مکروہ سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں. یا سبحان ربی الاعلیٰ سے ہم نے کوئی آگے چیز پڑھ لی تو میری نماز ہوئی ہے شیخ, اور 3 دفعہ سے اوپر نہیں پڑھنا, اوپر نہیں پڑھنا, 14 دفعہ ہو گئی استغفر اللہ, اب کیا کریں گے, اب کیا اصل میں وہ ٹریڈیشنل نماز ہماری چلی آ رہی ہے نا, ہم نے زیادہ میں سمجھتا ہوں کلچرل ایک وہ ہمارے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے, جو بہت سارے لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں روٹین میں. اصل میں وہ بات ہے نا کہ اگر ایک بندے نے بچپن سے لے کے آج تک قل اللہ احد ہی پڑھ رہا ہے نا, تو وہ آج تک قل اللہ احد ہی پڑھ رہا ہے, وہ شاید کوئی اور صورت کو پڑھنے کا گناہ سمجھے گا, یا ایٹ لیسٹ سمجھے گا کہ یہ طریقہ غلط ہے نماز, طریقہ غلط ہے. دیکھیں قائم علمی جو ہے نا, ہم سے میں خود ہی سمجھتا تھا پہلے جب دن میں نہیں تھا نا, سبحان ربی العظیم کے علاوہ تو کچھ پڑھنا نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. اور اگر فضل میں ہے 5 ٹائمز یا 7 ٹائمز ہے, جب مجھے زیادہ علم آیا نا, تو اگر 4 ٹائمز پڑھ لی میں نے اور امام نے بولے سب ملا اوئے ڈر گئے یار, اب میں نے 5 دفعہ پڑھی نہیں اور یہ آڈ ہوا نہیں, بیچ میں رہ گیا, تو میں بیچ میں کیا کروں گا میں. حالانکہ اصل میں یہ بات ہے نا کہ لوگ ہمیں بیکاز جب انسان کے پاس علم کم ہوتا ہے نا, تو پھر وہ نا بیچارہ ایک ہی روٹین میں آ جاتا ہے. دیکھو ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, کوئی بھی چیز آپ لے لیں, کوئی بھی یہ عبادت کے ساتھ ہوتا ہے, مطلب کوئی بھی آپ ایکٹ لے لیں دنیا کا, آفٹر وائل وین یو ڈو اٹ نا, آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ گاڑی چلاتے ہیں نا, کچھ عرصے کے بعد آپ عادی ہوتے ہیں. جب آپ نے شروع میں گاڑی چلائی تھی نا, یہاں ہمارے کیس میں بائک چلایا تھا, ٹھیک ہے, تو شروع میں جب آپ بائک چلاتے ہیں نا تو آپ بڑے کانشیس ہوتے ہیں, یہاں کہ ادھر نہ ہو جائے, کوئی ادھر نہ ہو جائے, کوئی گر نہ جائے, کوئی فلان ہو جائے. After a while it becomes part of your body, it becomes part of your system, آپ کی عادت ہو جاتی ہے کہ کون سی کرو پہ کتنا بینڈ کرنا ہے, کس سپیڈ پہ جانا ہے. آپ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے, آپ بائک خود ہی چل رہا ہوتا ہے, گاڑی بھی آپ خود بخود چل رہی ہے, آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں. وہ تو ایک تمہارے سب کانشیس مائنڈ میں ہے نا. کل جب میں نے خرم بھائی کے والد صاحب کو کی ڈیڈ باڈی کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, درجات بلند فرمائے, ہاتھ لگایا نا, میرا جسم کانپ گیا کہ یہ ڈیڈ انسان ہے اور یہ ڈیڈ باڈی ہے. اور میں نے کافی عرصے بعد کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگایا اور اپنے سامنے دیکھا. لیکن جو قبرستان میں جو قبر کھودنے والے اور وہ لوگ تھے نا, ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اچھا بیزار لوگ تھے وہ, پھر ان کا ایٹیٹیوڈ کیا کہ وہ نا, مطلب ہمیں نا, میں آپ کو ان کی وہ نہیں ایکسپوز کرنا چاہ رہا وہ کیا کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, لیکن جو قبرستان والے لوگ تھے جو قبر کھدوانے کے لیے ٹائم پہ, سبحان اللہ, اور ان کی ایکٹیویٹیز اور سب کچھ دیکھے, they were desensitized کہ یار مردے کو آپ قبر پہ روزانہ اتارتے ہو, تو آپ کا تو تقوی کا وہ لیول ہونا چاہیے کہ جو ہم اس دن فیل کرتے ہیں, لیکن آپ کو تو پرواہ کوئی نہیں. وہی بات ہے نا, آپ کوئی بھی چیز بار بار کرتے ہو نا, تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اس کو مطلب اس عادت کے فارم سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو کانشیس ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ہر عبادت کے ساتھ بریک دی سرکل, وہ ایک سائیکل آپ نے توڑنی ہے اور آپ نے اس میں کچھ نیا لے کے آنا ہے, آپ نے کچھ نئی چیز لانی ہے. یا ادراک ہونا بھی ضروری ہے, علم ہونا, اس شوڈ بی بیکڈ بائی سم علم نا, جس کو آپ ریوائز کرتے ہو بعد میں. لیکن جس طرح آپ اگر نماز کی بات کریں نا, اگر آپ اپنے آپ کو یہ مشن دیتے ہیں کہ یار میں نے نا ہر ہفتے نماز کے اندر کچھ نئی صورتیں لے کے آنی, میں وہ صورتیں نہیں پڑھوں گا جو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں, چاہے وہ قل اللہ احد ہو, قل اعوذ برب الفلق ہو, ناس ہو, کچھ بھی ہو, یار میں نے کوئی نئی صورت پڑھنی ہے, بیکاز میں اپنی نماز کو نا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں. میں نے کچھ نئی دعائیں سیکھنی ہے, یعنی جو کہ تشہد میں پڑھ سکوں, جو سجدے میں جو نا مانگ سکوں, جو رکوع میں مانگ سکوں. آئی ہیو ٹو پش مائی سیلف کہ یار میں نے اپنی نماز کی کوالٹی کو چینج کرنا ہے. ہر دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی منہ اٹھا کے پہنچ جاتا ہوں, وہی باتیں کہتا ہوں ریپیٹ پہ, تو وہ عادت بن جاتی ہے. اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس عبادت کے اندر ہم ٹیون آؤٹ کر جاتے ہیں. بالکل. تو اس ٹیوننگ آؤٹ کو روکنے کے لیے نا, آپ جب اس میں جان بوجھ کے سوچو گے نا کہ یار میں نے آج یہ صورت پڑھنی ہے, میں نے ابھی سیکھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی قرآن حفظ کر رہا ہے یا ایون ایک پورشن بھی حفظ کر رہا ہے, اس کے لیے بڑی زبردست پریکٹس کی جگہ کہ نماز میں پریکٹس کریں. غلطی سے نہ ڈریں, غلطی ہوگی تو کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, وہیں پہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جانا, واٹس دی بگ ڈیل, رائٹ. 2-3 آیتیں تو نکل ہی آئیں گی نا, تو ٹھیک ہے الحمدللہ کام ہو گیا. سو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اس مونوٹنی کو توڑو, جب تک آپ اس مونوٹنی کو نہیں توڑیں گے نا, آپ کے لیے نماز کے اندر خشوع حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, بیکاز آپ کے جسم, آپ کا دماغ یہ بالکل اس پورے پروسیس کا عادی ہو چکا ہے, اور پھر ہم اس کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. یعنی پورے دن میں جب آپ ایگزاسٹ ہو گئے, آپ تھک گئے, آپ چکنا چور ہو چکے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم نماز میں بھی ریلیکس نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز بھی بھاگم دوڑ پڑ رہے ہوتے ہیں, سر سے اتارے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ اس سوال کریں گے کہ کیا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور دعائیں ہیں؟ واللہ مطلب لوگوں کو یہ بھی نہیں, بیسک بھی نہیں پتا. میں نے حدیث پڑھی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الا انی نہیکم ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا, میں نے تمہیں منع کیا قرآن پڑھنے سے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. اور پھر رکوع میں کیا کرو؟ فعظموا فیہ رب جل وعلا, اپنے رب کی نا عظمت اور کبریائی بڑائی بیان کرو. وفی السجود فاکثروا, بلکہ فاجتہدوا فی الدعاء, سجدے میں مطلب مجاہدہ کرو, جہاد کرو, کثرت سے دعائیں کرو. اور ہم لوگ تو رکوع میں, اب رکوع کی جو دعائیں ہیں مطلب ایک دو اگر ہم بتائیں, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خاشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. مطلب پتہ ہو تو تب مزہ آتا ہے نا. اصل بات بھی تو یہ ہے, مطلب پڑھے تو بندہ مطلب کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. انسان کہتا ہے خاشع لک سمعی وبصری, یا اللہ میری سماعت کام ڈر گئی اور میری آنکھیں ڈر گئی تیرے سامنے. اور سجدے میں کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. اور دعائیں مطلب انسان کثرت سے جب مانگنا شروع کرے سجدے میں. عبداللہ بن مسعود نے نا ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی, اور اس میں جب وہ ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ کی میں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خاموش نماز میں, جب وہ آئے تو سورہ بقرہ شروع کی. مطلب اس سے پہلے اللہ کے وسلم واز ان صلاح and he was thinking and thinking and thinking, not deciding anything. ہم لوگ شاید یہ کبھی کریں ہی نا, ٹھیک ہے. اور آئے سورہ بقرہ شروع کی, انہوں نے سوچا کہ 100 آیات پہ رکوع کر جائیں گے. عبداللہ بن مسعود نے سوچا کہ اللہ کے 100 آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے, کیونکہ 10 آیات 100 آیات اور 1000 آیات کی فضائل ملتے ہیں. تو انہوں نے کنٹینیو کیا, انہوں نے کہا شاید سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے. سورہ آل عمران شروع ہو گیا, پورا کنٹینیو کیا. سورہ النساء, بلکہ سورہ النساء پہلے پھر سورہ آل عمران پہ آئے, اور تینوں ہی 5.5 پارے پلس بنتے ہیں. ابن مسعود چونکہ بچے تھے, کہتے ہیں I had an evil thought in my mind کہ میں نکل جاؤں یہاں سے نماز چھوڑ کے. اچھا یہ جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ the رکوع was close to the قیام. شیخ 5.5 پارے کا ٹائم لگائیں. اچھا ہمارے 5.5 پارے نہیں, کیونکہ ان کی نماز کے بارے, ان کے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر آیت کے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ, اور جب جہنم کا آتا اللہم اجرنا من النار, اور دعائیں کرتے. صحیح بات. اور پھر سبحان اللہ ان کا رکوع, اور پھر سجدہ واز کلوز ٹو رکوع. اور ایون جو قیام ہے نا رکوع کے بعد سجدے سے پہلے, اٹ واز کلوز ٹو رکوع. ہاں بالکل, وہ وقفہ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اچھا زیادہ سے زیادہ کسی کو یاد ہے ربنا ولک الحمد. اتنی دعائیں ہیں. ایک دعا آتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم, مجھے خیر بھول گئی, کثیرن طیبن, یہ تو بڑی کامن ہے, یہ تو لوگ پڑھتے ہیں. اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد الثناء والمجد احق ما قال. لمبی دعا. بالکل. تو ہم نے کبھی زندگی میں سیکھی نہیں. اچھا وہ چیز ہے نماز جو کہ ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں, یا تو چلو سال میں ایک دفعہ ہو تو پھر نہ سیکھیں, چلیں سمجھ آتی ہے. جب روزانہ پڑھ رہے ہیں اور سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں تو پھر خشوع نہیں ہے. اللہ کی بھی نے کہا تھا نا کہ اول الشیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا, حتى لا ترى فيها خاشع. ایک بھی تم نا خشوع والا انسان نہیں پاؤ گے. جو سب سے پہلی چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ تو لوگوں میں سے بنے کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں خشوع قائم رہے. آئی تھنک ہمیں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ جس طرح بہت ساری